نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے بھائیوں، مسئلہ نمبر 2 میں طلاق کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ طلاق کیوں مشروع کی گئی اور صرف مرد کو ہی طلاق اختیار کیوں دیا گیا، اور سنت کے مطابق طلاق دینے کے فوائد کیا ہیں۔ آج طلاق کے بیان مسئلہ نمبر 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ خلا کا بیان طریقہ اس کا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے اہم بات ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بے شک طلاق کی تدریج میں مرد کی رعایت کی گئی لیکن تحدید میں عورت کی رعایت کی ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے مسئلے کا جواب شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات عورت طلاق لینا نہیں چاہتی اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہنا ہی چاہتی ہے، لیکن مرد بد مزاج اور ظالم ہوتا ہے اور عورت کی مرضی کے خلاف وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب نکاح کے عقد میں اس کی مرضی کا دخل ہے تو طلاق میں اس کی رضامندی کا دخل کیوں نہیں ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر طلاق کیوں مؤثر قرار دی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عقد کو بھی قائم کرنے کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری ہے، مثلاً وکالت، اجازت، مضاربت وغیرہ، لیکن عقد کو فسخ کرنے کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی۔ کوئی ایک فریق بھی دوسرے کی مرضی کے خلاف عقد توڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے پر آمادہ نہ ہو اور اس کے ساتھ عمل زوجیت پر تیار نہ ہو تو اس سے بزور یہ عمل نہیں کرایا جا سکتا۔ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم خواہی نہ خواہی اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو اور اس کو خرچ دیتے رہو، اور چونکہ ازدواجی زندگی کی گاڑی میں اہم رول مرد ادا کرتا ہے، کیونکہ عمل زوجیت اور نفقہ کی ادائیگی میں مرد فاعل ہوتا ہے اور عورت اس کے فعل کی محل یعنی منفعل ہوتی ہے، اس لیے عقد نکاح کو قائم رکھنے یا اس کو فسخ کرنے کا اختیار بھی صرف مرد کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ خلا کا طریقہ موجود ہے۔ طلاق کو مرد کے اختیار میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقوع طلاق میں عورت کا بالکل دخل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر عورت کو مرد کی شکل صورت پسند نہ ہو یا کسی اور طبی نامناسبت کی وجہ سے وہ مرد کو ناپسند کرتی ہو تو وہ اپنا مہر چھوڑ کر یا کچھ اور دے دلا کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ سید محمد قطب شہید لکھتے ہیں، امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت کے خلق اور اس کے دین کے بارے میں کوئی حرف گیری نہیں کرتی، لیکن میں اسلام کے بعد کفر یعنی ناشکری یا شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟
ثابت نے ان کو مہر میں ایک باغ دیا تھا، تو سرکار نے اس کے بارے میں پوچھا کہ تم اس کو اس کا باغ جو واپس کر دو گی؟ تو ثابت کی بیوی نے عرض کی یا رسول اللہ، ثابت سے آپ کہیے میں اس کو اس کا باغ واپس کر دوں گی، میں باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو کسی طبی ناہمواری کی وجہ سے شوہر ناپسند ہو اور یہ نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس نفرت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکے، تو پھر وہ قاضی اسلام سے رجوع کرے اور قاضی مہر واپس کر کے شوہر سے طلاق دلا دے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں قاضی شوہر سے طلاق دلوائے گا، خود نکاح فسخ نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ضروری مسئلہ ہے۔ اب رہی بات اس چیز کی کہ طلاق کی تدریج میں مرد کی رعایت کی گئی لیکن تحدید میں عورت کی رعایت کی گئی ہے، عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں کیسے؟ 3 طلاق کی تحدید سے دراصل عورت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، کیونکہ اگر طلاق میں کوئی تحدید مطلب حد مقرر نہ ہوتی تو عورت کی گلو خلاصی کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہوتا، وہ بیچاری ساری زندگی تڑپتی رہتی، تکلیف میں رہتی۔ زمانہ جہلیت میں ایسا ہوتا ہی تھا کہ مرد عورت کو طلاق دیتا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ تو یہ عورت کی تحدید کے لیے یہ رعایت کی گئی ہے، عورت کے فائدے کے لیے کہ عورت بیچاری ساری زندگی تکلیف میں نہ گزارے۔ امام راضی نے الطلاق مرتان کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ اس کا شوہر اس کو بار بار طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے، جس وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ جب اس عورت نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا دکھڑا سنایا، تکلیف در سنائی، اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجی 2 بار ہے، پھر عدت میں حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا عدت پوری کرنے کے لیے احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ بیچاری زندگی تکلیف میں نہیں گزارے گی، اب وہ تیسری طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد یہ حق رکھتی ہے وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے اور اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 4 میں آپ کو بتائیں گے کیا عورت کو حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے اور غصے کی حالت میں طلاق ہو تو وہ طلاق قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔